تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو باعث تعریف ہے، جو باعث تعریف لائق ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج 2 محرم الاحرام ہے۔ آج 2 محرم الاحرام، کل کی مجلس جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے متعلق تھی۔ آج اسی سلسلے کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں۔ اللہ رب الکریم آپ کا اس عزا خانے میں اور میرا آنا قبول فرمائے۔ بے شک یہ بہت کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو سیدہ کونین اپنے عزا خانے میں بلاتے ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں ہم لوگ اپنے تمام روزمرہ کے معاملات انجام دیتے ہیں، لیکن اس عزا خانے میں آنا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور آپ کو ہمیں حسین کے علاوہ ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق میں آپ کی سماعتوں کو کچھ ذہن سے دوں گا۔ علامہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا امر انتہائی مشکل ہے، انتہائی دشوار ہے۔ یہ بھاری بھرکم عقلوں کے پروپر اور کامل ایمان مومنین کی ذہنوں کو سماعتوں کے لیے متحمل ہو سکتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ہماری حدیثیں، ہمارے فضائل مضبوط قلعے یا مومن و مرسل انبیاء یا کامل الایمان کے وہ سینے ہماری سماعتوں کو، ہمارے فضائل کو شمار کر سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ مراتب کا سب سے پست درجہ ہے اہل بیت کو فضائل کو سننے۔ درود بر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والے 2 گروہ جنت میں جائیں گے، اور 2 گروہ میں سے 1 گروہ جنت میں جائے گا اور 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ اے علی، ایک وہ گروہ جو دشمن اہل بیت ہوگا، پھر نار جہنم ہوگا۔ ایک وہ گروہ جو تجھے غلوب کر کے تجھے خدا بنا دے گا۔ وہ شخص، ہم اس بات کا اگر تعین کریں کہ غلوب کیا ہے، تو اس کو میں اس طرح سے آپ کی ذہنوں کو اور سماعتوں کو اس جانب لانا چاہوں گا کہ اگر ہم محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین کے مطابق کہ علی اور میں اللہ کے بندے ہیں، تو اگر غلوب یا تقصیر کسی بھی معنوں میں کی جائے تو دونوں مولک۔ اس کو اگر ہم سمیٹیں اس بحث میں اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو چلانے کے لیے کیا اصول متعین کیے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ توحید حق اللہ ذات کی ذات ہے۔ توحید حق یعنی حق کا پیغام، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام، اللہ رب العزت کی ذات، اور قائم توحید ذات محمدی، اور اس کے محافظ جو ہیں اس توحید کے وہ 12 ہادی اور معصومین علیہ السلام ہیں۔ گویا کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں، اس طرح سے اس کو مختصر کریں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اپنے احکام دین کو، خداوند کریم کے احکام کو، اپنی قرآن کو نازل کیا
اور ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے میں نے اس کو نافذ کیا، تو محمد کی ذات یہ اس کے توحید کے نافذ العمل میں وہ ہستی ہے، اور اس کے جانے کے بعد جو 12 ہادی ہیں وہ اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ 12 کے 12 امام رسول خدا نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے غدیر خون کے موقع پر علی کا ہاتھ بلند کر کے جب یہ کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو دنیا کو یہ اعلان کر دیا کہ میرے جانے کے بعد میرے یہ 12 ہادی، جس کا پہلا ہادی علی ابن ابی طالب، یہ محافظ توحید ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس طرح سے غلو کی بھی اور تکثیر کی بھی ایک قاعدہ اور کلیہ دیا ہے، تو اس بحث کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کی زندگی تھی یا آپ کے فضائل تھے وہ کس مراتب کے تھے۔ تو اگر ہم محض اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کی بھی مشکلیں اور دشوار گزاری آئیں، لیکن آپ نے توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے کریں جملے کو، میں اپنے سامعین کو وہ جملہ دینے جاتا ہوں کہ ذات حق بے شک اللہ، توحید اللہ کی ذات، اور اس کو نافذ کیا اپنی توحید کو اپنے نبی کے ذریعے، ذات محمد کے ذریعے، اور اس توحید کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے 12 ہادی بھیجے۔ اللہ کی طرف سے یہ 12 ہادی اصل میں وہ محافظ دین تھے۔ اسی وجہ سے حسین ابن علی نے محافظ دین ہونے کی وجہ سے اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے جب دین پر ایسا فاسق و فاجر آیا تو حسین ابن علی پر یہ واجب تھا کہ محافظ دین بن کر اپنے خروج کو مدینے سے کوفہ کی جانب کریں تاکہ اس دین کی حفاظت کریں۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اسی وجہ سے حضور نے جب دنیا سے جانے لگے، یہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ان تارک الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت، کہ میں تم میں 2 گران چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک میری کتاب خدا اور ایک میری اہل بیت۔ اور آپ نے حضور نے بار بار کہا کہ خدا را ان کو چھوڑنا نہ، ورنہ تم آپس میں گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تفرقوں میں بٹ جاؤ گے، کیونکہ سرکار دو عالم کو یہ علم تھا، رسول خدا کو یہ علم تھا کہ میں نے سنت نہیں کہا، میں نے اہل بیت کہا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دنیا سنتوں کو تبدیل کرے گی، لیکن وہ 12 ہادی جو من جانب اللہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ خلیفہ بناتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے انی جعل لکم فی الارض خلیفہ، بے شک خلیفہ میں خود اللہ بناتا ہوں، اس لیے وہ 12 ہادی تبدیل نہیں ہونے تھے، سنت تبدیل ہونی تھی۔ اس لیے اس حدیث کو رسول خدا نے بار بار کہا کہ میرے اہل بیت اسے آگے نہ جانا، میرے اہل بیت سے علم نہ جتانا، ان سے آگے اپنی برتری نہ جاؤ کہ کوئی رستہ میں کیونکہ علی ہی صراط مستقیم ہے، علی ہی صراط مستقیم ہے، علی ہی سیدھی راہ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ دیکھو کہتے انداز گرچہ میرا شوق نہیں، انداز گرچہ میرا شوق نہیں، شاید کے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ تو یہ کلام افضل ہے، یہ اللہ کے نبی کے اور اہل بیت کے فضائل افضل ہیں، یہ ممبر افضل ہے۔ اس لیے
मत सोचें ना मैं घबरा रहा हूँ कि मजमा बड़ा होगा। एक पैगाम है, क्योंकि ये सुनने के लिए आपके साथ हम सब का अकीदा है शियों का कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने ज़िक्र को ख़ास तौर पर अयाम अज़ा में खुद सुनने आते हैं। तो आप इस नज़रिए से और इस अकीदे से बैठे, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करे। एक दफ़ा दुरूद ऊँची आवाज़ से। 5-10 मिनट की मैं समाज दे दूँगा। अपना अलीज़ा साहब ये आ गए हैं, उन्होंने पढ़ना है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक साइल अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया। उसने अमीरुल मोमिनीन से कुछ सवालात किए। उसने कहा, ए अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह के रसूल का वसी है, तो उसका जानशीं है, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। आपने उस साइल से कहा कि मुअर्रज अन-नबुव्वा है, मशहूर अहले सुन्नत की ये किताब है मुल्ला काशवी की, और उसके अलावा कौकब दुर्री, ये दोनों बात उसके अंदर मौजूद हैं। उस साइल ने कहा, कुरान मजीद में सूरह अल-ज़ुमर में है, खुदा रूहें कब्ज़ करता है। सूरत सजदा में है, बेशक मलकुल मौत रूहें कब्ज़ करती है। फरमाया सूरह नहल में है, मलाइका और फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं। फरमाया कि सूरत अल-इनाम में कि हमारे रसूल कासत और मेरे भेजे हुए पैगंबर और सफ़ीर रूहें कब्ज़ करते हैं। ये 4 जगह पर कुरान मजीद में इंसान की रूह कब्ज़ करने के अलग अलग आयतें आई हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक तारीफ़ उस हम्दो सना उस रब्बा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। बेशक अल्लाह ही रूहों को कब्ज़ करता है। बेशक ये फेल जो अल्लाह की ज़ात मलाइका के ज़रिए से, कासिदों के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से करवाती है, बेशक ये फेल खुद रब्बे करीम का होता है। क्या कहा था? पहला कि अल्लाह रूहें कब्ज़ करता है। दूसरे में क्या कहा? सूरह ज़ुमर में कहा अल्लाह रूहें कब्ज़ करता है। दूसरे में कहा सूरह सजदा में कि मलकुल मौत रूहें कब्ज़ करती है। तीसरा कहा कि फरिश्ते और मलाइका मुकर्रम रूहें कब्ज़ करती है। चौथा कहा हमारे पैगंबर कासत और रसूल सूरह अल-इनाम में कहा कि वो रूहें कब्ज़ करती है। समाते रखना और तवज्जो रखना मेरे ज़िक्र से, अल्लाह ने 4 जगह पर कुरान मजीद में रूहों को कब्ज़ करने के मुख्तलिफ आयात मुबारका नाज़िल की। जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन, जो मोमिन जो आम इंसान जो गुनाहगार होता है, वो काफिर, वो उसकी रूह मलकुल मौत कब्ज़ करती है। जो मोमिन दुनिया से जाता है, उसकी रूह मुकर्रब और फरिश्ता कब्ज़ करते हैं। इसी तकसीम से मैं इसको अगर और वजाहत करूँ तो आपकी ज़हमतों को और समातों को मैं ज़हमत दूँ तो मैं ये कहने पर मजबूर होऊंगा कि मोमिन की मौत और मुनाफिक की मौत इस तरह से होती है कि जब दुनिया से कोई मुनकर अली जाता है, उसकी मौत इस तरह से होती है जैसे मलमल के कांटे, जैसे मलमल के एक कपड़े को कांटों पर बिछाया जाए और इसको खींचा जाए तो वो तार तार हो जाता है। इसी तरह से जब हमारा मोमिन दुनिया से जाता है, हम 14 हादी उसको लेने के लिए खुद आ जाते हैं। छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आपका एक शागिर्द अबुल बसीर आया। उसे कहता है मौला मैं बड़ा परेशान हूँ। आखिरी वाक़या, उसके बाद मुसाहिब के चंद जुमले, बस 5 मिनट और। इस तरह समझ आ रही है माशाल्लाह। अबुल बसीर ने कहा, मौला मैं बहुत बड़ी बेचैनी से रात गुजारी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बैक वक्त 4000 शागिर्द होते थे जो मदीनातुल मुनव्वरा में आपकी महफिल में बैठते थे और आप उनको इल्म के मोती बांटते थे। उन्हीं में आपके अबुल बसीर और अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम और खलीफा भी उन्हीं शागिर्दों में से एक हैं।
ابو البصیر نے اس سے سوال کیا، مولانا نے کہا کیا تمہیں پریشانی ہے؟ کیا فرمایا کہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی موت تکلیف سے جاتی ہے، تو جب مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی موت کو ہم آسان کرتے ہیں، یہ مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ تو چھٹے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو البصیر کیا تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ فرمایا کہ مولا میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ اس کو دہراؤ، اس نے ساری دہرائی۔ فرمایا کہ تمہیں یاد نہیں ابو البصیر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ذات نے فرمایا ہے جب حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے جب اس کو کہا کہ میرا یوسف دیکھو وہ کتنا حسین و جمیل ہے، تو اس کے لیے اس نے عرب کی شہزادیوں کو اکٹھا کیا، بہت زیادہ حسین و جمیل عورتوں کو اکٹھا کیا، ان کے ہاتھ میں کچھ چاقو چھریاں اور کانٹے پکڑائے اور ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیے۔ جہاں انہوں نے کہا ہاں مولا بالکل اس طرح ہی ہے۔ فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ ان کو دیکھ کر اس قدر محو حیرت میں ہوئی، ان کی خوبصورتی اور حسن جمال کو دیکھ کر اس قدر حیرت زدہ ہوئی کہ انہوں نے یوسف کو دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں میں بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اپنے ہونٹ کاٹ لیے، اس طرح چہرہ کاٹ لیا اور وہ اس کو بھول گئے۔ اسی طرح سے اے ابو البصیر جب ولایت علی کا منکر کی موت آتی ہے تو ہم اس پر ملک الموت اسرائیل کو بھیجتے ہیں اور اس کی موت کو اس طرح سے نکالتا ہے جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں پر بچھایا جائے اور تاردار ہوتا ہے۔ جب ہمارا محب اہل بیت محبت اہل بیت میں ہماری محبت رکھنے والا دنیا سے جاتا ہے، ہم 14 کے 14 ہادی اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اس کی موت اس طرح سے نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے جیسے پھول کے اندر سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو علی کی ذات پاک فرماتی ہیں کہ تمام کام سال کے طور پر آپ اپنی گھر سے دعا کر کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کریم میری مدد کر، میری مشکل کو حل کر۔ ایک شخص آپ کو راستے میں ملتا ہے تو وہ شخص آپ کی مدد کی شخص سخی ہے، وہ سخاوت کر رہا ہے، سخاوت اللہ کی صفت ہے، لیکن وہ صرف اگر کوئی انسان فرماتے ہیں اس کو میں اگر اور تنقید کروں اقبال کے شعر میں آپ کا دل باغ باغ کروں، آپ کو ایسا قصیدہ سناؤں جہاں اقبال کہتا ہے اسی رزق کی تقسیم کے اوپر کہ جہاں سے روح پلتی ہے اقبال قمبر کی، جہاں سے روح پلتی ہے اقبال قمبر کی، مجھے بھی روزی ملتی ہے اسی خزینے سے، ہر دم زباں پہ ہے نام ورد علی جو وقت کا امام بھی تھا، اس نے اپنی اس محافظ توحید ہونے کے ناطے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ مدینے سے کو چھوڑا، نانا کے روزے کو چھوڑا۔ 2 محرم کو کربلا میں خیمے سے آئے، وہاں پر ہاشمی اور آپ میں بیٹھے ہیں، ایک عزادار روتے روتے وحش کھا گیا۔ اس کی تمنا تھی کہ جو میں آنسو بہاتا ہوں، میں جو روتا ہوں، کیا یہ میرے آنسو حسین ابن علی تک جاتے ہیں؟ اپنے اس کیفیت میں حسین ابن علی کو یاد کر کے رو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ حسین ابن علی اس کو آتے ہیں، کہتے ہیں اے زائر، اے میرے عزادار، بلا شبہ جب میرے حسین ابن علی مجھ پر تم روتے ہو، میرے عزیز و اقربا پر تم ماتم و گریہ نوحہ خوانی کرتے ہو، بے شک میں اس مجلس سے آتا ہوں، وہ تمہارے وہ آنسوؤں کو لے کر جو میرے زخم پہ ہوتے ہیں وہ زخم میرے بھر جاتے ہیں، لیکن 2 زخم اے زائر، یہ میرے 2 زخم تمہارے رونے سے بھی بھرتے نہیں ہیں، تمہارے ماتم سے بھی بھرتے نہیں ہیں، یہ میرے 2 زخم کبھی حل نہ ہوں گے قیامت تک۔ فرمایا زائر نے مولا آپ میں وہ آپ کے 2 زخم کون سے ہیں؟ فرمایا ایک میرا علی اکبر کا دنیا سے جانا اور میری پھوپھیوں کی سر بہنا چادر شان کے بازار میں جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ نعرہ تکبیر،